نماز کو فاسد کر دینے والی چیزیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پہلے میں آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سناتا ہوں جو دل کو چھو لینے والا، اور پھر میں آپ کو اپنے اصل موضوع یعنی نماز کے بارے میں تاکہ ہم مسلمان نماز کی اہمیت کو دل سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں غربت اور بھوک کی شدت سے انتہائی پریشان تھا۔ میرا حال یہ تھا کہ بعض اوقات بھوک کی شدت سے میں مسجد نبوی کے فرش پر لوٹنے لگتا۔ لوگ سمجھتے کہ شاید کوئی بیماری یا مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ مجھے صرف بھوک نے اس حال تک پہنچایا ہوتا۔ ایک دن میں اسی حالت میں بیٹھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے میری حالت کو دیکھا اور میرے قریب آ کر مسکرائے۔ آپ نے جان لیا کہ میں کس حال میں ہوں۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت نے بے حال کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ سے فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کہ صرف دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ منگوایا اور مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جاؤ مسجد کے اہل صفا کو بھی بلا لاؤ۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور اہل صفا کی تعداد کئی ہے، یہ سب آ کر پیئیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا؟ مگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر جھکا دیا اور جا کر سب کو بلا لایا۔ اہل صفا آئے اور بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ، ان سب کو پلا لو۔ میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک کو پلانے لگا۔ ہر ایک سیر ہو کر پیتا اور میں پیالہ لے کر دوسرے کے پاس جاتا، یہاں تک کہ سب نے پی لیا اور پیالہ پھر بھی بھرا ہوا نظر آتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اب تم پیو۔ میں نے پینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے پیا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مزید پینے کی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے خود نوش فرمایا۔ اس واقعے میں ہمیں محبت، احسار، اللہ پر توکل اور برکت کی بے مثال مثالیں ملتی ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دل کے وسوسوں کو جگہ نہ دینی چاہیے، بلکہ دل کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مقدم رکھنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے علم کے حصول کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا تو میرا حال یہ تھا کہ بعض اوقات بھوک کی شدت سے مسجد کے ستونوں کے درمیان گر جاتا۔ بعض لوگ سمجھتے کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ بھوک نے مجھے اس حال تک پہنچایا تھا۔ پھر میں راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا، ان سے دینی مسائل پوچھتا تاکہ شاید کوئی مجھے اپنے ساتھ کھانے پر بلا لے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حال دیکھا، فرمایا، ابو ہریرہ، میرے پیچھے آؤ۔ میں آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کے گھر داخل ہوتے دیکھا کہ ایک برتن میں کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ کھجوریں لے آنو اور جب تک ختم نہ ہو جائیں کھاتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کھجوروں سے اتنا کھایا کہ میری بھوک مٹ گئی اور میں نے وہ کھجوریں اپنی چادر میں باندھ کر رکھ لی۔ میں انہیں اپنی ضرورت کے مطابق کھاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ضروریات کا کس درجہ خیال رکھتے تھے اور ان کی تکلیف پر کس قدر مہربان تھے۔ ایسے واقعات ہمیں نہ صرف سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت اور بے لوسی کا سبق دیتی ہیں، بلکہ ہمیں بھی دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی دوسروں حاجتوں پر مقدم رکھیں، بھوکے کو کھلائیں، محتاج کا سہارا بنیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ آج کے دور میں جب انسانیت مادہ پرستی کے دور میں تھک کر چور چور ہو چکی ہے، ایسے میں ان واقعات کی روشنی ہمیں اخلاص، محبت، بھائی چارہ اور قربانی کے جذبہ آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ وصفے کو اپنے اندر ہمدردی، احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں، کیونکہ اللہ کی محبت اور قرب اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم دین کی طلب میں تکلیفیں برداشت کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ آج اگر ہم دین کی طلب میں صبر اور قربانی کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کی طرح اخلاص، محبت، قربانی، صبر اور قناعت کی دولت عطا فرمائے گا، اور ہمیں سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے گا۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا عظیم ترین رکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کی زندگی میں برکت اور سکون لاتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز میں کوتاہی کی جائے یا ایسی چیزیں کی جائیں جو نماز کو ضائع کر دیں تو انسان بہت بڑے خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو ضائع کر دیتی یا اس کی قبولیت کو خطرے میں ڈال دیتی۔ سب سے پہلی چیز جو نماز کو ضائع کر دیتی ہے وہ دل کا غافل ہونا۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مگر اس کا دل دنیاوی کاموں میں مشغول ہو تو ایسی نماز محض ایک جسمانی مشق بن جاتی ہے۔ نماز میں دل کی حاضری نہ ہو تو نماز اپنی روح کھو دیتی۔ دوسری چیز جو نماز کو ضائع کرتی ہے وہ نماز میں جلد بازی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں سکون نہ ہو، اطمینان سے رکوع و سجدہ نہ کیا جائے تو ایسی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تیسری چیز غلط لباس پہن کر نماز پڑھنا ہے۔ نماز میں ستر ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر انسان نماز کے دوران اپنے جسم کے ایسے حصے کھولے رکھے جنہیں چھپانا ضروری ہے تو اس کی نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ چوتھی چیز نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اگر انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھے گا یا دنیاوی خیالات میں گم ہو یہ نماز کی کیفیت کو خراب کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز نماز میں بے ادبی کرنا ہے۔ نماز میں ہنسنا، کھیلنا یا لاپرواہی کرنا نماز کو خراب کر دیتا ہے۔ چھٹی چیز شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطان نماز کو وسوسے میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ نماز میں مکمل توجہ اللہ کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ ساتویں چیز زبان کی بے احتیاطی۔ اگر نماز میں اذکار یا قرات میں غلطیاں کی جائیں اور انہیں درست نہ کیا جائے تو نماز متاثر ہو سکتی ہے۔ آٹھویں چیز ارادے کی کمزوری۔ نماز میں اللہ سے ملاقات کا تصور ہو مگر دل میں سستی اور بوجھ محسوس کیا جائے تو ایسی نماز میں اخلاص کی کمی ہوتی۔ نویں چیز دنیاوی خیالات میں غرق ہونا۔ جب انسان کاروبار، مال و دولت، گھر بار یا دنیاوی مسائل کو نماز کے دوران سوچے تو اس کی نماز کی کیفیت خراب ہو جائے گی۔ 10ویں چیز نماز کو مؤخر کرنا ہے۔ جو لوگ نماز کو اس کے مقررہ وقت سے مؤخر کر کے سستی سے پڑھتے ہیں نماز قبول سے محروم ہو سکتے ہیں۔ 11ویں چیز سنتوں اور آداب کا لحاظ نہ کرنا۔ اگر انسان نماز میں وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو نماز میں نقص پیدا ہو سکتا ہے۔ 12ویں چیز فخر اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ جو نماز کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کو دکھانے کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ قبول نہیں ہوتی بلکہ وبال جان بن جاتی ہے۔ 13ویں چیز بدن کی حرکت ہے۔ نماز میں بلا ضرورت حرکت کرنا نماز کی خشوع کو ختم کر دیتا ہے۔ 14ویں چیز جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز کو ناقص قرار دیا ہے جو مکمل طریقے سے رکوع و سجدہ نہیں کرتا۔ 15ویں چیز نیت میں اخلاص کی کمی ہے۔ نماز کے آغاز میں دل میں خالص نیت ہونی چاہیے کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر نیت میں ریاکاری ہو تو نماز برباد ہو جاتی ہے۔ 16ویں چیز غیر ضروری گفتگو کرنا ہے۔ نماز کے دوران کوئی دنیاوی بات کرنا یا کسی کو جواب دینا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ 17ویں چیز شرعی آداب کا نہ سیکھنا۔ اگر کوئی شخص بغیر علم کے نماز میں غلطیاں کرتا ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا یہ نماز کے ضائع کا سبب بن جاتا ہے۔ 18ویں چیز نماز میں بھاری دل کے ساتھ آنا۔ جب انسان نماز کو بوجھ سمجھ کر ادا کرے تو وہ خشوع و خضوع سے خالی ہو جاتی ہے۔ 19ویں چیز ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر انسان بغیر وضو یا غسل کے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ 20ویں چیز قبلہ رخ نہ ہونا ہے۔ نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر قبلہ سے ہٹ کر نماز پڑھی جائے تو نماز درست نہیں ہوتی۔ 21ویں چیز صفوں کی ترتیب کا لحاظ نہ کرنا۔ باجماعت نماز میں صفوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ اگر صفیں ٹیڑھی ہوں یا خلا ہوں تو نماز میں کمی آتی ہے۔ 22ویں چیز امام کی اقتداء میں لاپرواہی کرنا ہے۔ مقتدی کو امام کی اتباع مکمل طور پر کرنی چاہیے۔ آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا نماز کی آداب کے خلاف ہے۔ 23ویں چیز بچوں یا دیگر رکاوٹوں کا نماز کے دوران خیال نہ رکھنا۔ اگر نماز میں بچوں کا شور یا دیگر رکاوٹیں ہوں تو انہیں دور کر کے نماز میں خشوع حاصل کرنا چاہیے۔ 24ویں چیز نماز کے دوران کھانے پینے سے پرہیز نہ کرنا ہے۔ نماز میں کچھ کھانا پینا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ 25ویں چیز نمازیوں کو اعزاء دینا ہے۔ مسجد میں زور سے بولنا یا نمازوں کو تنگ کرنا نماز کے اجر کو کم کر دیتا ہے۔ 26ویں چیز
تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع کرنا ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کا بنیادی رکن ہے، بغیر اس کے نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ 27ویں چیز، سجدے میں جسم کو زمین سے مناسب طریقے پر نہ لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 28ویں چیز، فرض سنت نمازوں میں فرق نہ کرنا۔ ہر نماز کی اپنی اہمیت اور مقام ہے، فرض نماز میں زیادہ توجہ اور اہتمام ہونا چاہیے۔ 19ویں چیز، حالت خوف یا بھوک میں نماز ادا کرنا۔ اگر کسی کو سخت بھوک لگی ہو یا دشمن کا خوف ہو تو ایسی حالت میں نماز میں توجہ نہیں ہو سکتی۔ 30ویں چیز، مسجد میں غیر مناسب خوشبو یا بدبو کے ساتھ آنا ہے۔ جو لوگ لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں آتی ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں کہ نماز میں خلل پیدا ہو سکے۔ پیارے بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کو خشوع، اخلاص، محبت اور خوف کے ساتھ ادا کرے۔ نماز کو اس طریقے سے پڑھا جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کو ضائع کرنا دراصل اپنے آپ کو مرحوم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی قدر کرنے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کو اپنی خاص حفاظت میں رکھ، انہیں دشمنوں سے نجات دے اور جلدی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک، ان پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال، ان کے دلوں میں صبر، استقامت اور ایمان کی طاقت عطا فرما تاکہ وہ ظلم کا مقابلہ کر سکیں۔ اے اللہ پاک، ان کے بچوں، خواتین اور بزرگوں کو اپنی پناہ میں رکھ، ان کی زندگیوں میں سکون، امن اور خوشحالی واپس لوٹا۔ اے اللہ پاک، ان کے دشمنوں کو ذلیل کر، ان کے ظلم کا خاتمہ فرما اور انہیں ہمیشہ اپنی مدد سے نواز۔ اے اللہ پاک، فلسطین اور کشمیر کی سرزمین کو آزاد کر، وہاں کے مسلمانوں کو عزت اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنی عظیم مدد سے نواز، ان کی دعائیں سن اور انہیں اپنے وعدے کے مطابق کامیاب اور محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔